السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ 21 ستمبر یوم طلباء کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ ڈے کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور طالب علم کی بڑی فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام کی وصیت منقول ہے کہ ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، کہ لوگ اطراف عالم سے، زمین کے اطراف سے تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے آئیں گے، جو تمہارے پاس آئیں تو فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، ان کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمانا۔ اسی طرح بہت سارے فضائل ہیں احادیث میں طلباء کے وارد ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھائی والا، بھلائی والا معاملہ کرنا، ملائکہ ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، اور یہ سارے معاملات، اور ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، اور یہ سارے۔ لیکن ایک عجیب معاملہ ہے جو ہم نے دیکھا، اور بہت ساری جو غلط چیزیں سنی، اور آج جو ہے وہ الحمدللہ کم ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ ایک بات سنی جاتی تھی کہ جہاں پہ استاد کی مار پڑتی ہے جس حصے پر جسم کے، وہاں پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک مشہور تھی، اور اساتذہ بھی خوب دل کھول کر جو ہے اس کا استعمال کرتے تھے اور مار پیٹ کرتے تھے۔ حالانکہ اس سے اگرچہ وہ بچہ بیچارہ مظلومیت کی وجہ سے، مار کھانے کی وجہ سے اس پر تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی، لیکن استاد پر واجب ہو جاتی جو بے دریغ ظالمانہ طریقے سے بچوں کو مارتا۔ اسی طرح والدین کا بھی پھر یہ مزاج تھا کہ وہ کہتے جی ہڈیاں ہماری، گوشت ہماری، بس اسے پڑھاؤ جیسے کیسے، مارو پیٹو، اور پھر وہ ایسا معاملات، مار پیٹ، مار دھاڑ، باندھنا، کوٹنا، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا، اور یہ طلباء کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا، جو کہ شریعت میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بچہ، ایون کہ والدین کو بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح ظالمانہ طریقے سے ماریں، چہ جائے کہ استاد کا مقام والدین سے بہت کم ہے، تو شریعت والدین کو بھی اجازت نہیں دیتی، چہ جائے کہ اساتذہ جو ہے وہ ایسے ظلم کرتے تھے۔ اور ہمارے ساتھ، میرے ساتھ پرسنلی ایک واقعہ ہوا کہ یہ صرف کلاس میں ہنسنے کی وجہ سے استاد صاحب نے میرے ہاتھوں پر تقریباً 15 سے 20 کے قریب ڈنڈے مارے، اور اس شدت کے ساتھ مارے کہ میرے ہاتھوں کے اندر سویلنگ بھی ہو گئی، ہاتھ نیلے پڑ گئے، اور دور ایسا تھا، یہ مار عام تھی، استاد اپنا غصہ نکالتا تھا۔ وہ آج تک مجھے چیز نہیں بھولتی، شاید اس کو آج حالانکہ 20-22 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک وہ میرے ذہن میں وہ چیز موجود ہے۔ اگرچہ میں نے استاد کو معاف کر دیا، لیکن وہ چیز آج بھی میرے ذہن سے نکلی نہیں ہے، وہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے، اور جب بھی بلکہ یاد آتی ہے ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اساتذہ کا حال ہوتا تھا پہلے۔ ضروری نہیں ہے ہر طالب علم کی غلطی ہو، یا جتنی غلطی ہو اتنی سزا دے، ایسا نہیں، غلطی کی بس استاد پھر تو اندھا ہو گیا، پھر اس نے شروع کر دی اندھا دودھ ڈنڈے برسانے۔ جب تک اس کا گرج اور اس کا اگریشن ٹھنڈا نہیں ہوتا، ڈنڈے چل رہے ہیں، مار چل رہی ہے، اور بچہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، اور واسطے دے رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، اس نے اپنے ڈنڈے اور اپنی جو ہے وہ انا کی تسکین کرنے کے بعد ہی اس کو چھوڑنا ہے، بھلے اس کے لاشیں پڑیں، بھلے اس کی ہڈیاں ٹوٹیں، بھلے جو بھی ہو، جب تک اس کی انا کو تسکین نہیں ہوگی وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ایک ظلم اور ظلم کی انتہا تھی۔ طلباء کے ساتھ ایسا مار کوٹ، مار دھاڑ کرنا شریعت میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ والدین کو بھی استاد کو اجازت دینے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو کھلا ماریں۔ تو مار کا پڑھائی سے یا قرآن کا مار سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مار سے ہی پڑھانا ہے، پیار سے پڑھایا جا سکتا ہے، ترغیب سے ہی پڑھایا جا سکتا ہے، ترغیب سے بھی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ مار دھاڑ جو ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ جتنا چاہے اپنے طلباء کو مار کوٹ کریں، اور جتنا چاہے جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم کریں، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ کہہ لیں کہ اپنے ماحول کو ایسا بنا دینا کہ ہر طرف مار ہی مار ہے، مار ہی مار ہے۔ اب کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، آج سے 20-25-30 سال پہلے، کہ صبح صبح اٹھو، مار کھا کے اٹھو، مدرسے جاؤ، وہاں پہ مار کھاؤ، پھر واپس گھر میں آؤ، اسکول کی تیاری کرو، وہاں پہ اسکول میں جا کے مار کھاؤ۔ اگر کبھی کسی نے چھٹی کر لی تو اسکول سے باقاعدہ ایک فورس آتی تھی، 5-6 اسٹوڈنٹ آتے تھے، ہاں جی اس کو اٹھا کے لے آؤ، اسٹوڈنٹ کو اٹھا کے لے جایا جاتا تھا، پھر مار پڑتی تھی، اور یہ سلسلہ ایک مار دھاڑ کا ہی رہتا تھا، اور باقاعدہ کہہ لیں کہ مارشل لا نافذ رہتی تھی۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ علم کا کبھی بھی یہ تقاضا نہیں ہے کہ طلباء کو اندھے طریقے سے
طلباء کو اتنا انتہائی طریقے سے مار کوٹ کر اور مار پٹائی کر کے، طلباء تو شفقت کا تقاضا کرتے ہیں، ان کو شفقت دکھائی جائے۔ آپ نے جو چیز طلباء میں چاہتے ہیں کہ آپ طلباء میں پیدا، وہ اپنے اندر پیدا کر لیں، اور والدین جو چاہتے ہیں اولاد میں پیدا، وہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اگر آپ اپنے شاگرد کو متقی بنانا چاہتے ہیں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹائم کا پابند بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر ٹائم کی پابندی کریں، وہ آٹومیٹکلی پابند ہو جائے گا۔ تو جو چیزیں آپ نے شاگرد جو ہوتا ہے وہ استاد کا عکس ہوتا ہے، جیسا شاگرد ہوگا ویسا استاد ہوگا، اور جیسا استاد ہوگا ویسا شاگرد ہوگا۔ تو اس لیے یہ مار دھاڑ کا جو کنسیپٹ تھا یہ قطعی غلط اور بالکل ایک عجیب سا کنسیپٹ تھا۔ خیر آج کے زمانے میں چینج آ چکا ہے، لیکن بہت سے لوگ اب بھی باز نہیں آتے، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ باقی یہ بات اس کے برعکس ماحول اسکول کالجز میں ہے کہ وہاں پہ الٹا استاد کے ساتھ بدتمیزی والا رویہ، اور استاد کو بعض اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ناہنجار وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، تو یہ بھی قطعاً جو ہے وہ غلط ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ استاد کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن استاد کو طلباء کی رعایت رکھنا وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو لہٰذا پڑھائی اور مار دھاڑ یہ کوئی لازم ملزوم چیزیں نہیں ہیں۔ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح ان کو لے کر چلا جا سکتا ہے، ان کو پڑھایا جا سکتا ہے، ان کی تربیت کی جا سکتی ہے، نہ یہ کہ ان پر اپنا اگریشن ٹھنڈا کیا جائے اور ان پر اپنا غصہ نکالا جائے۔ شریعت میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے اگر غصہ ہے تو اس وقت کچھ نہ کہے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر مصنوعی غصے کے ساتھ طالب علم کو سرزنش کر دی جائے، یہ کافی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جو استاد ہیں، جو ٹیچرز ہیں، اسکول کے ہیں، کالجز کے ہیں، اپنے طلباء کے ساتھ شفقت والا معاملہ کریں اور اپنے طلباء کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ والسلام۔